طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جسے کسی زمانے میں بادشاہوں، شہزادوں اور ان کے خاص دوستوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی بھی یہاں آ نہیں سکتا تھا اور جسے آج ہر سال 1.5 ملین سے زائد لوگ دیکھنے آتی ہیں، جہاں عجیب و غریب کھنڈرات اور ماچو پیچو کی وادیاں موجود ہیں، جسے پوما کی شکل میں بنایا گیا تھا، جو 3000 سال سے آباد شہر بھی مانا جاتا ہے، جسے کئی بار تباہ کیا گیا مگر پھر سے تعمیر نو ہوئی، اور ایسی تعمیر نو ہوئی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اسے سورج کے مندر کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ اسے پیرو میں سب سے زیادہ تاریخی شہروں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں کوزکو سٹی کی، جسے کوزکو اور کئی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو شہر کی سیر کروائیں گے، اہم تاریخی معلومات اور دلچسپ حقائق بھی جانیں گے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ دوستو، کوزکو یا کاسکو جنوب مشرقی پیرو کا ایک خوبصورت شہر ہے جو وادی اوروباما ایڈسن پہاڑی سلسلے کے کوسکو ریجن کے قریب واقع ہے۔ یہ صوبہ کوسکو کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ شہر پیرو میں 7واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے، جہاں تقریباً 4,28,450 افراد آباد ہیں۔ یہ شہر 13ویں سے 16ویں صدی کی ہسپانوی فتح تک انکا سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 1983 میں کوسکو کو یونیسکو نے کوزکو کا شہر بھی قرار دیا اور اسے عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ایک اہم سیاحتی مقام بن گیا جو ہر سال 2 ملین سے زائد زائرین کی میزبانی کرتا ہے۔ لیکن دیگر تحریروں کے مطابق یہاں آنے والے زائرین کی تعداد 1.5 ملین ہے۔ پیرو کا آئین 1993 سے اسے پیرو کے تاریخی دارالحکومت کے طور پر بھی نامزد کرتا ہے۔ یہ مغربی نصف کرے کے سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پہلے وسیع انکا سلطنت کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے ابتدائی پتھر کے فن تعمیر کو برقرار رکھا ہوا ہے، جو عام طور پر ہسپانوی نو آبادیاتی ڈھانچے کی بنیادوں اور نچلی کہانیوں میں محفوظ نظر آتا ہے۔ دوستو، 1980 کی دہائی کے وسط سے اس سرزمین پر دہشت گردی کی سرگرمیوں میں کمی دیکھنے کو ملی، جس کے بعد سیاحت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اور ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں تقریباً 1.5 ملین لوگ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد یہاں آئے۔ یہ شہر پیرو میں سیاحت کی توجہ کا مرکز بھی بن گیا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شہر بھی بن گیا۔ آج کوسکو شہر ایک متحرک شہر ہے۔ اس شہر میں غربت کی شرح 28.2% ہے۔ یہاں لوگوں کو کاسکو کی سیاحت اور گیس کے ذخائر کی وجہ سے کافی معاشی تیزی دیکھنے کو ملی۔ جنوبی پیرو میں 3,399 میٹر کی بلندی پر واقع پورے امریکی براعظم کا قدیم ترین شہر بھی ہے، جس کی تاریخ 3000 سال سے زائد قدیم عرصے پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہاں 3000 سال سے انسان آباد ہے۔ اس قدیم شہر کو مانکو کیپنگ نے 1200 عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہاں 1438 عیسوی میں جب حکمرانی شروع ہوئی تو اس کوسکو کے علاقے کو ترقی دی گئی اور بہت جلدی یہ شہر انکا سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ اس سرزمین پر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صرف شہنشاہوں، امراء اور انکا انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے کے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہاں صرف شہنشاہ کے نوکر، خود مختار اور اعلیٰ آدمی آ سکتے تھے۔ اس شہر کے لوگ ایک دوسرے کو آماسو، آماکیل، آمالا کہہ کر خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، سستی نہ کرو، اور اسی کی بنیاد پر انکا قانون کی بنیادیں رکھی گئی تھی۔ دوستو، فرانس کو پیزارو کے 1533 میں کوسکو میں داخل ہونے کے بعد یہ شہر برباد ہو گیا۔ فاتحین نے تباہ شدہ ڈھانچے پر نو آبادیاتی ڈھانچے بنانا شروع کیے۔ آپ کو پورے شہر میں نو آبادیاتی اور انکان فن تعمیر کا
حیرت انگیز امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ پیرو کو فتح کرنے والے ہسپانویوں نے اس شہر کی چاروں طرف کچھ شاندار گرجا گھر بھی بنائے جو آج اپنی شان و شوکت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر کونے پر ایک چرچ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ یہاں بھوپلیا نامی گلیوں میں ٹہلتے ہیں تو آپ کو قدیم انکا کی اولادیں ملیں گی جو آج بھی عجیب و غریب زبانیں بولتے ہیں اور روایتی لباس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سرزمین کو اصل میں ایک پوما کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ پوما کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ ایک خوبصورت ترین جانور ہے۔ یہاں پوما کے جسم میں اہم ترین محلات، مندر اور سرکاری عمارتیں شامل تھیں۔ پوما کی ٹانگوں کے درمیان کا مربع پلازا ڈی ایرمس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں اینڈس کے دل میں سطح سمندر سے 11,000 فٹ بلندی پر کوسکو نوآبادیاتی اور قدیم فن تعمیر کے ناقابل یقین امتزاج کی بدولت وسیع پیمانے پر امریکہ کا آثار قدیمہ کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آج امریکی دورہ کرنے والے ایڈونچر پسند نوجوان اس سرزمین کا دورہ کرتے ہیں اور اس شہر کی شاندار پہاڑیوں، روایتی دستکاری، متحرک تہواروں اور عجیب و غریب روایات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ آج بھی اپنے آبائی اصل رسم و رواج کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پیچیدہ ماضی سے اہم واقعات اور خوبصورت داستانیں چرا کر اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ یہاں اینڈری سائٹ کی دیواریں، سورج کے مندر، کھنڈرات، نوآبادیاتی شہر کے تازہ سفید دھوئے ہوئے اسکوائٹ مکانات، محل اور شاندار باروک گرجا گھر دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ دوستو، کوسکو شہر کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والے اہم عوامل میں سے ایک زلزلہ بھی تھا جس نے 1950 میں اس شہر کی ثقافت کو مکمل طور پر تباہ تو نہیں کیا، لیکن بہت سی عمارتیں خراب کر دیں اور فنڈ کی کمی کی وجہ سے ابھی تک ان کی مرمت نہ ہو سکی۔ دوستو، کوسکو کی تمام پیشکشوں کے باوجود اس شہر سے گزرنے والے بہت سے سیاح محض ضرورت سے باہر اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے جاتے ہیں۔ کوسکو دیگر علاقائی پرکشش مقامات کی سیر کے لیے ہائی لینڈ کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جیسے کہ ماچو پیچو کی وادیاں اور کھنڈرات جو بے حد مقبول ہیں۔ یہاں انکا ٹریل، انکاس کی قریبی وادی، مقدس وادی بھی کہلاتی ہے، جو اپنے آپ میں دلچسپی کا باعث ہے۔ یہاں ماچو پیچو کا شمار دنیا کے نئے 7 عجائبات میں سے ہوتا ہے جو سیاحت کا ایک بڑا حجم لاتا ہے کوسکو میں خطے کا واحد ہوائی اڈہ اور ٹرین اسٹیشن ہے اور ماچو پیچو اور انکا ٹریل کے تمام دورے یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ دوستو، کوسکو کے ماحول میں مقامی استعمال کے لیے آلو اور اناج کاشت کیے جاتے ہیں۔ بھیڑ، الپاکا اور لاما پالی جاتی ہیں۔ اہم مقامی صنعتوں میں سیاحت، منڈیاں، کپڑے، قالین، ٹیپسٹری، عمدہ دھاتی کام اور بیئر کی پیداوار شامل ہے۔ یہاں آبادی زیادہ تر ہندوستانی اور میسٹیزو نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستو، ماچو پیچو کے مشہور کھنڈرات تک شہر سے ریلوے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہاں پہلے ہسپانوی سپاہی 15 نومبر 1533 کو اس شہر میں پہنچے۔ 23 مارچ 1534 کو سرکاری طور پر کوسکو کو دوبارہ قائم کیا اور اسے بہت ہی عمدہ اور عظیم شہر کا نام دیا۔ ہسپانوی فتح کے بعد تعمیر کی گئی بہت سی عمارتوں میں انکا فن تعمیر کے مرکب کے ساتھ ساتھ ہسپانوی اثر و رسوخ بھی نظر آتا ہے۔ ہسپانیوں نے پرانے انکا شہر کی بنیاد پر ایک نیا شہر بھی بنایا اور انک مندروں کی جگہ ہسپانیوں کے لیے گرجا گھر اور محلات بنائے گئے۔ اس وقت اس کالونی میں کوسکو شہر بہت امیر ہوا کرتا تھا۔ زراعت، مویشی، کانکنی اور اسپین کے ساتھ تجارت اس خطے کی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ اس دور میں یہاں پر بہت سے گرجا گھر بنائے گئے جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھے چند حقائق جو تاریخ اور دیگر معلومات پر مشتمل تھے۔ آئیے جانتے ہیں کوسکو کے بارے میں مزید حقائق۔ اس وقت اس شہر کے شمال میں دلدل کا علاقہ خشک ہو گیا اور شہر کا دل وہاں منتقل کیا گیا۔ بڑے رسمی پلازے یہاں بنائے گئے، قلعے قائم کیے گئے جو شہر کے شمال کی حفاظت کرتے تھے اور دیگر چیزیں اور مقدس مقامات یہاں تعمیر کیے گئے۔ انکا سلطنت کی بدولت اور طاقت کی زیادہ مناسب عکاسی ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر عمارتوں پر کام بھی کیا گیا جس نے کوسکو کے پھیلاؤ کو
तकरीबन 40 हैकर्स तक बढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि जानबूझकर कम मनसूबा बंदी की गई, जिसके नतीजे में एक बाकायदा शक्ल वाला शहर का इलाका बनाया गया। यहाँ सोने से ढका हुआ एक बड़ा पत्थर का बेसन भी था जिसमें बियर्स डाली जाती थीं, और प्लाजे पर कब्जा करने वाला स्पा भी मौजूद था जो कॉस्को में सबसे ऊंचा ढांचा था। कॉस्को अनका हुक्मरानी के प्रोपोगेंडो में भी एक अहम जुज रहा जिसकी हौसला अफजाई की गई थी, और यहाँ ज़बरदस्ती हुनरमंद लोगों, फनकारों और ख़वातीन को लाकर आबाद किया जाता था। पूरे मुल्क की तरह यहाँ फुटपाथ पर छोटे खोखे बहुत आम हैं, जहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप हर चीज़ खरीद सकते हैं जो आपका दिल चाहे, मिठाइयाँ, चिप्स, मशरूबात, सिगरेट और मज़ीद खाने पीने की चीज़ें। ये तकरीबन हर कोने पर आपको नज़र आएंगी। दुनिया भर में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो सूअर यानी कि पिग को पालतू जानवर के तौर पर पालते हैं। पेरू और इस सरजमीन में इसका एक पाक पकवान पकाया जाता है जिसे कुई कहा जाता है। ये पकवान पेरू के बाशिंदे बहुत पसंद करते हैं। इनका मानना है कि एक बड़ी मिकदार में प्रोटीन इस पकवान के ज़रिए ये हासिल करते हैं। इस सरजमीन ने पेंटिंग्स का एक मखसूस अंदाज भी तैयार किया जिसे कॉस्को स्कूल कहा जाता था, और यहाँ कैड्रल्स में उस वक्त के मकामी फ़नकारों का एक बड़ा मजमुआ हुआ करता था जो यहाँ पेंटिंग्स तैयार किया करता था। ये अनका सल्तनत के दारुलहुकूमत के तौर पर एक अहम ज़रई खित्ता था। पैरों की हज़ारों मकामी अनवा के लिए कुदरती ज़ख़ीरा के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तकरीबन 3000 इकसाम की फसलें उगाई जाती थीं, जिनमें आलू की तकरीबन बहुत सी इकसाम शामिल थी। दोस्तों, स्पानिया के ख़िलाफ़ ना ख़त्म होने वाली लड़ाई और बकिया जनूबी अमेरिका की मुकम्मल हमायत के बाद पैरों ने मुकम्मल तौर पर बिलाखिर 1821 में स्पेन से अपनी आज़ादी हासिल की, और 1933 तक कॉस्को को जनूबी अमेरिका का आसार कदीमा का दारुलहुकूमत करार दिया गया। 1983 में यूनेस्को ने कॉस्को को इंसानियत के सकाफती विरसे का ख़िताब भी दिया था। कॉस्को को एक खूबसूरत शहर के तौर पर भी जाना जाता है जिसमें अच्छी तरह से महफूज नौ आबादियाती फ़न तामीर मौजूद है जो एक भरपूर और पेचीदा तारीख का सबूत पेश करता है। यहाँ पर क्लब्स और पब भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये सरजमीन अपनी नाइट लाइफ की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखती है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती, दिलचस्प और तारीखी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।